अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कराची की सबसे ज़बरदस्त सी जगह थी जिसका मैंने नाम सुना था बट मैंने कभी विज़िट नहीं किया था। बट इस बार मैंने सोचा था कि बच्चों के साथ ज़रूर विज़िट करूँगी और उन लोगों को भी दिखाऊँगी ये जगह, क्योंकि आई थिंक सर्दियों में ये बंद हो जाता है या फिर कोरोना की वजह से बंद था। मुझे आइडिया नहीं है। बट और पाकिस्तान की ट्रिप पे मैंने पूरा प्लान किया था कि मैंने ज़रूर इस जगह को देखना है। तो ये है पीएफ म्यूज़ियम में, जो पार्क की साइड है उस तरफ नहीं, आगे जाके विंटरलैंड, जिसके बारे में काफ़ी सारे कराची वालों ने सुना ही होगा। तो ये पार्क की साइड थी और इधर से हमने जाना था बिल्कुल सीधा सीधा। तो हम आए थे करीम में और करीम को हमने बताया था बंदे को कि ये वो दूर है विंटरलैंड, हमें यहाँ से उतर के वॉक करना पड़ेगा। बट ही वॉज लाइक नहीं नहीं वो यहीं है। तो हमने उसकी बात को एग्री किया और हम जब उतरे तो वो वाकई काफ़ी दूर था। तो मगर हमारे साथ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो हमें वॉक करते करते इतना पता नहीं चला क्योंकि ये सारे खुश हो रहे थे, रनिंग कर रहे थे, कोई यहाँ कोई वहाँ, और कोई गाड़ी वाड़ी भी इतनी नहीं आ रही थी इस तरफ इस वक्त। तो वो आप देख रहे हैं वो इतनी दूर था और मुझे तो टेंशन ही हो रही थी कि बच्चे पता नहीं चल सकेंगे नहीं। बट मस्ती करते हुए बातें बातें करते हुए हमें वाकई पता नहीं चला। तो इधर भी बच्चे एंजॉय करते हुए जा रहे थे और लोग ऑलमोस्ट उसके करीब ही थे। और पिक्चर्स वगैरह भी हम लोग ने रास्ते में ली क्योंकि इतनी खूबसूरत ग्रीनरी थी, अच्छी लग रही थी। हम लोगों ने अंदर जाके टिकट लेना था क्योंकि हम लोग पहले पहुंच गए थे और जो दूसरी गाड़ी थी वो बाद में आई थी। और वो दूसरी गाड़ी लिटरली मेरी बहन लोगों को उस बंदे ने, वो भी करीब में ही आए थे और उन्होंने बिल्कुल ये मेन गेट पे ले जाके रोका था। हो जाता है, कुछ लोग बस इस तरह से कर लेते हैं, तो ऐसे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था इसका एंट्रेंस और अंदर जाके फिर यहाँ हमने टिकट लिए थे। टिकट फिर 1500 पर पर्सन का हमने लिया था क्योंकि उसके साथ ही हमें मील अवेलेबल था। और हम लोगों ने टोटल 9 टिकट्स लिए थे तो आई थिंक 13,000 समथिंग हमारा बिल बना था। और यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। अंदर जाकर भी अगर आपको यहाँ से कुछ चाहिए हो तो आप मंगवा सकते थे। और ये सारी जैकेट्स थी यहाँ पे आपके साइज़ की और बच्चों की साइज़ की जैकेट्स में बहुत, मतलब हर साइज़ की थी जैकेट्स यहाँ पे। बट जो ग्लव्स थे वो मेरी कंप्लेन रहेगी इधर के लिए, इधर की इंतज़ामिया के लिए, कि जो ग्लव्स थे वो यानी कि 30 साल का बंदा हो या 2 इयर्स का बच्चा हो, उन सब के लिए सेम ग्लव्स थे। ठीक है, साइज़ जो थे वो ग्लव्स के सेम थे। और जो था क्वालिटी थी ग्लव्स की वो इतनी कोई बेकार थी, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि इधर जो ठंड का जो टेम्परेचर था, इन्होंने टेम्परेचर रखा था -10 डिग्री। और देखने में ये बहुत खूबसूरत था। मैं जब अंदर आई थी मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे आइडिया नहीं था कि सर्दी किस लेवल पे जाएगी। तो इधर हमने इन्जॉय, शुरू में तो इन्जॉय किया, सब ने इन्जॉय किया और नो वंडर ये जगह बहुत खूबसूरत थी। मुझे और सबको बहुत अच्छी लगी। और किड्स जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने मुझसे पहले परमिशन ली कि हम इसको देख सकते हैं। और मैंने कहा हाँ हाँ आप लोग इसको लाइक एक्सप्लोर करो, देखो। तो सारे बच्चे जो थे मेरे आंखों से एकदम से गायब हो गए थे और मैं उनको फिर लिटरली ढूंढने लगी। बट ये जगह सेफ़ थी और कुछ ऐसा डरने की वो नहीं थी क्योंकि दो एंट्रेंस और एग्ज़िट दोनों पे गेट लगे हुए थे और वहाँ से मतलब कोई ऐसे निकल नहीं सकता।
یہ جو رائڈ تھی نا یہ بہت زبردست رائڈ تھی. اس میں پہلے نہیں بیٹھی تھی, میں اس میں بعد میں بیٹھی تھی. اور اس کو جب میں دیکھ رہی تھی تو میں نے نوٹس کیا تھا کہ جو ایک اس کا جو ٹائر ہے جس میں ہم بیٹھیں گے وہ تھوڑا فاسٹ چل رہا ہے. تو میں نے پلان کیا تھا کہ میں اس میں بیٹھوں گی, بٹ آنیسٹلی اس میں بیٹھنے کے بعد سب سے زیادہ چیخیں میری نکل رہی تھی کیونکہ وہ اتنی اسپیڈ میں جا رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ جیسے جہاں انجوائمنٹ تھی وہاں کہیں نہ کہیں کچھ پریشانی بھی تھی. یہ رائڈ جو تھی یہ سلائڈ تھی بچوں کی. آتے ساتھ ہی بچوں نے یہاں پہ سلائڈ لی تھی. اس کی میں پراپر ویڈیو نہیں بنا سکی. اور یہاں پہ جو میرا بیٹا تھا وہ بہت ایکسائٹیڈ بھی تھا, اور اس کو اصل میں سردی بھی لگ رہی تھی, اور وہ اپنے بھائی کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا. تو اس کے لیے وہ تھوڑا سا ڈانس کر رہا تھا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا وارم اپ کرنا چاہ رہا تھا. تو میں یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے اس میں اوپر چڑھنے کے لیے بہت سلپری تھی. تو لائک اگر آپ نے دھیان ذرا سا بھی نہیں رکھا اور بچہ ڈس بیلنس ہوا یا آپ بھی ڈس بیلنس ہوئے تو بہت بری طریقے سے لائک اس میں آپ گر سکتے ہو. تو یہاں پہ ایک یہ سائیکلنگ کے لیے یہ جگہ بنائی ہوئی تھی. ایک سلائڈس تھی بچوں کی اور ایک دوسری سلائڈ بھی تھی. تو مطلب اس طرح سے تھا کہ جہاں آپ انجوائے بھی کرے تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا احتیاط کرنا بھی ضروری تھا. تو یہ میرا بیٹا جو تھا وہ انجوائے کر رہا تھا, اس نے یہ سائیکل چلانی تھی. اور جو میرا دوسرا بیٹا تھا یہ دیکھیں آپ اس طرح سے نا یہ سلپ ہو رہی تھی. جو میرا جو دوسرا بیٹا تھا اس کو میں ادھر نہیں لائی تھی کیونکہ سائیکل جو تھی وہ اس کے لیے تھوڑی سی بڑی تھی. تو یہاں پہ یہ لوگ اسنو فال کا مزہ لے رہے تھے اور اب ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے تھے. اور لائک ہم جنہوں نے کبھی برف نہیں دیکھی وہ لوگ تو ادھر بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں, بٹ یہاں آنیسٹلی آپ 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم واقعی نہیں گزار سکتے. جیسے کہ ادھر آفر آتی ہے ویکینڈز میں. ویکینڈ آفر یہ ہے کہ ویکینڈ میں صرف آپ 1 آور بیٹھ سکتے ہیں, اس کے 1 آور آپ انجوائے کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. اور نارمل منڈے ٹو فرائیڈے آپ انلمیٹڈ ٹائم لے سکتے ہو. بٹ نارمل ڈیز میں آپ کو جو آپ 1500 کا پر پرسن آپ جو ٹکٹ لوگے تو اس میں آپ کو جو ہے میل فری ملے گی 400 کی, بٹ ویکینڈ میں یہ نہیں ہے. تو ویکینڈ میں تھوڑا سا یہ نقصان ہے. ادروائز آپ نارمل ڈیز میں بھی جو مجھے ایسا لگتا ہے 1 آور سے زیادہ آپ نہیں بیٹھ سکتے, اندر نہیں انجوائے کر سکتے. ہاں اگر بچوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنے لیدر گلوز لے کر آئیں کیونکہ یہاں وہ اویلیبل تھے. یہاں جو گلوز ہمیں ملے تھے وہ بہت تھن تھے اور جس کی وجہ سے بچوں کے جو ہاتھ تھے بہت زیادہ فریز ہو چکے تھے. ایون میں بھی ویڈیو بنانے کے لیے تھم اپنا گلو سے نکال دیتی تھی کیونکہ مجھ سے اس کے بغیر بٹنس وغیرہ اسٹارٹ اور اینڈ کا نہیں پریس ہو رہا تھا. اور اس کو نکالنے سے میرا ہاتھ ٹوٹلی فریز ہو جاتا تھا. یہ ہوا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد واقعی بچوں نے رونا شروع کر دیا تھا. تو میں مطلب ہم اتنا پے کر کے اگر اندر آتے ہیں اور یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے, اسے بچے بھی انجوائے دیر تک کرنا چاہتے ہیں اور بڑے بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے تھوڑا سا ان کو چاہیے تھا کہ جیسے گلوز بچوں کے آپ لیدر کے دیں تاکہ وہ بیئریبل ہو, یہ ٹھنڈ بیئریبل ہو. تو یہاں سے ہم نکل گئے تھے باہر کیونکہ پہلے میری بہن گئی تھی 2-3 بچے لے کے وہ چلی گئی تھی, پھر میں 2 بچوں کو لے کے نکل گئی تھی. اور یہاں پہ لوگوں نے جو ہے اپنے آٹوگرافس دیے ہوئے تھے یا جو بھی تھا لکھا ہوا تھا. اور یہاں پہ جب گلوز وغیرہ ہم نے اتار دیے تھے تو لٹرلی ہاتھ ہمارے جل رہے تھے سردی کی وجہ سے, اس طرح سے بہت جل رہے تھے. تو آپ نے دیکھا تھا میری بیٹی بھی رو رہی تھی, وہ اسی وجہ سے رو رہی تھی کہ اس کے جو ہاتھ تھے نا وہ جل رہے تھے. پھر ہم لوگوں نے کھانا آرڈر کیا تھا جو کہ سنگل آپ جو بھی منگوائیں گے وہ آپ کے 400 کے اندر آ جائے گا, بٹ اگر آپ ڈیلس منگوائیں گی تو آپ کو اوپر سے پے کرنا پڑے گا. تو ہم نے ڈرنکس ایکسٹرا منگوائی تھی تو اس کے لیے ہم نے پے کیا تھا. یہ میک اینڈ چیز تھا جو کہ بہت مزیدار تھا. برگرز بھی اچھے تھے اور وہ ہم نے سمپل پاستا منگوایا تھا تو وہ بھی مزے کا تھا, بٹ میک اینڈ چیز واز
سو یمی. تو پھر ہم یہاں سے نکل پڑے تھے گھر کے لیے اور رات کا وقت بھی یہاں پہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. تو میرا تو یہی سجیشن ہوگا کہ جو بھی آنا چاہیں یہاں یا تو بچوں کے لیے پراپر انتظام اپنا خود ہی سے کریں, لائک گلوز وغیرہ کا اسپیشلی, تاکہ بچوں کے ہاتھ وغیرہ نہ جلیں. میرے بچے بھی بہت انجوائے کر رہے تھے بٹ ان کے ہاتھوں میں سردی حد سے زیادہ لگنے لگی تھی. اور پکچر لینے کے لیے جب میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا تھا تو وہ لٹرلی کانپ رہی تھی. تو میرا سجیشن یہی ہوگا کہ جو لوگ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں وہ ضرور اپنے ساتھ ایٹ لیسٹ گلوز اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ویدر کے ضرور لے کر آئیں, لیدر کے ضرور لے کر آئیں, اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی جیکٹ بچوں کے لیے اسپیشلی لے کر آئیں. تو یہاں ہم گھر آ گئے تھے اور میں اور میری بہن دونوں نے چائے پی تھی کیونکہ سر میں بہت درد ہو رہا تھا, اور ہم دونوں ہی اب اسٹیویا پیتے ہیں, شوگر ہم نے چھوڑ دی ہے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہمیں فی الحال اپنی یہ چائے اچھی لگ رہی تھی. تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور جو بھی لوگ نیو ہیں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملیں گے نیو ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.